إنك أنت السميع العليم. سبق یاد ہے بھائی؟ ثلاثۃ الکتاب والسنۃ واجماع الامہ. اجمالی ذکر ہو گیا. آگے اما الکتاب سے ان دلائل کا تفصیلی ذکر کر رہے ہیں، اس لیے اما تفصیلیہ. اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. الکتاب، اما الکتاب، کتاب پر جو الف لام داخل ہے اس کتاب سے وہی کتاب مراد ہے جو پیچھے ذکر ہو گیا. اور جو پیچھے ذکر ہو گیا وہ کتاب کل کتاب ہے یا بعض کتاب ہے؟ یہ تو اتار دو، خواہ مخواہ گر جائے گا. ایک ویسی کمزور ہو، یہ سازش ہے آپ کے خلاف. ہاں، یہ آپ کے خلاف سازش ہے. تو وہاں بعض کتاب ہے، اس لیے کہ پہلے گزر گیا کہ کتاب سے مراد 500 آیات ہیں جن سے احکامات متعلق ہوتے ہیں. لیکن جب یہاں جو تعریف کی ہے، تعریف بعض کتاب کی ہے کل کتاب کی ہے؟ کل کتاب کی ہے. لیکن یہاں جو شارح ہے، شارح حسامی، یہ کہتے ہیں کہ تعریف بعض کتاب کی بھی ہے. ماتن نے کتاب اللہ کی ایسی تعریف کی ہے کہ یہ تعریف کل کتاب پر بھی صادق آتی ہے، بعض کتاب پر بھی. المنزل علی الرسول کل کتاب بھی ہے اور بعض بھی نازل ہے نا. المکتوب فی المصاحف جیسے کل ہے، بعض بھی ہے. المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ جیسے کل کتاب منقول ہے تواتر کے ساتھ، بعض بھی ہے. اس لیے شارح حسامی کہتے ہیں کہ یہاں جو کتاب کی تعریف کی گئی ہے، ایسی تعریف کی گئی ہے جو کل کتاب اور بعض کتاب دونوں پر صادق آتی ہے. اس لیے جو اس کتاب کی جو الف لام ہے یہ عہد خارجی ہے، سابقہ کتاب کی طرف اشارہ ہے، اور وہاں کتاب سے مراد مشہور قول کے مطابق بعض کتاب ہے. تو پھر اس پر نور انوار والے نے جو اشکال کیا تھا کہ تعریف کل کتاب کی ہے اور کتاب سے مراد بعض کتاب ہے، تو ٹھیک نہیں بن رہا تھا. اس لیے انہوں نے وہاں تعویل کی کہ کتاب سے بعض الکتاب مراد ہے، بعض اور یہاں الف لام جو اس کتاب پر داخل ہے اس سے وہ کتاب مراد ہے جو وہاں بعض کا مضاف الیہ ہے، جو وہاں بعض کا مضاف الیہ ہے. اور بعض کا جو مضاف الیہ تھا وہ کل تھا، بعض تھا وہ کل تھا. بعض الکتاب، کتاب کا بعض، تو کتاب کل تھا. تو یہاں شارح حسامی کہتے ہیں کہ اس تعویل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے کہ یہ تعریف جیسے کل کتاب کی ہے بعض کتاب کی بھی ہے. یہ تو اس قول کی بنیاد پر جب ہم کتاب سے 500 آیات مراد لے لیں، اور اگر دوسرا قول جو غیر معروف ہے وہ مراد لے لے کہ کتاب سے مراد 500 نہیں بلکہ پوری کتاب مراد ہے. 500 آیات سے احکام ظاہریہ ثابت ہوتے ہیں اور باقی آیات سے احکام باطنی ثابت ہوتے ہیں. لہذا جب کتاب سے پہلے بھی کل کتاب ہے تو تعریف بھی کل کتاب کی ہوگی. تو کوئی حرج نہیں ہے، تعریف کل کتاب کی ہو یا بعض کتاب کی ہو، تعریف ہر حال میں کل اور بعض دونوں پر صادق آتی ہے. الکتاب شریعت کی اصطلاح میں جب کتاب بولا جائے تو اس سے مراد کتاب اللہ ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، کتاب اللہ ہے. اہل عربیہ والوں کے ہاں جب کتاب مطلقاً بولا جائے تو اس سے مراد سیبوئے کی کتاب، سیبوئے کی کتاب ہے الکتاب. سیبوئے نے بھی ایک کتاب لکھی ہے الکتاب کے کتاب کے نام سے. اور فقہا کی اصطلاح میں جب کتاب مطلقاً بولا جائے تو اس سے امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب المبسوط مراد ہے. مبسوط. اما الکتاب فالقرآن، رہی کتاب تو وہ قرآن ہے.
الکتاب معرف ہے یا محدود ہے، اور آگے فالقرآن اس کی حد اور تعریف. کتاب کی تعریف مصنف نے کی ہے فالقرآن سے. قرآن میں دو احتمال ہے، یا تو یہ علم ہے یا یہ مصدر ہے. اگر ہم اس کو علم مان لیں تو اس کے علم ہونے پر اعتراض ہے. اگر یہ علم ہے تو پھر غیر منصرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ عالمیت بھی آ گئی اور الف نون زائدتان بھی آ گئی ہے. لہذا قرآن فعلان عثمان کے وزن پر ہے، فعلان، اس لیے قرآن غیر منصرف ہونا چاہیے. حالانکہ قرآن مجید میں یہ منصرف استعمال ہوا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، تو وہاں تو منصرف آیا ہے. اس لیے کہ اگر ہم قرآن کو علم مان لیں تو پھر غیر منصرف ہونا چاہیے، دونوں اسباب موجود ہونے کی وجہ سے، حالانکہ یہ منصرف استعمال ہوا ہے. اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علم نہیں اصل میں، بلکہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس ہے. پھر اس پر الف لام داخل کر کے اس کو غلبہ دیا گیا، عالمیت، الف لام داخل کر کے علم بنایا گیا ہے غلبتاً. جیسے کہ نجمن، کوئی بھی ستارہ ہے، جب الف لام داخل کر دیا تو اب وہ اس میں جنس سے علم بن گیا. لہذا قرآن یہ اصل کے اعتبار سے اس میں جنس ہے، تو علم رہا نہیں. جب علم نہ رہا تو اس پر غیر منصرف ہونے کا اشکال بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں جنس سے الف لام کے داخل کرنے کی وجہ سے غالباً علم بنایا گیا. لہذا اگر یہ قرآن یہ اس میں جامد ہے، علم ہے، تو پھر کتاب کی تعریف قرآن سے کرنا، یہ تعریف لفظی ہو جائے گی. یہ تعریف کی 3 قسمیں شارحین نے ذکر کی ہے. تعریف کی 3 قسمیں شارحین نے ذکر کی ہے. تعریف کی پہلی قسم ہے تعریف حقیقی. تعریف حقیقی اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جس میں صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جائے، جس میں صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جائے. یا یہ سمجھو کہ جس میں کسی شے کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کیا جائے. دونوں قسم کی تعریفیں کی گئی ہے. جس میں کسی شے کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کیا جائے، ہر وہ تعریف جو کسی شے کی حقیقت اور ماہیت یعنی جنس اور فصل بیان کر دے، وہ تعریف حقیقی ہے، کیونکہ ہر تعریف حقیقی میں جنس اور فصل کا ہونا ضروری ہے. دوسری ہے تعریف لفظی. تعریف لفظی کہتے ہیں کسی غیر معروف لفظ کی تعریف معروف لفظ سے کرنا. کسی غیر معروف یا غیر مشہور لفظ کی تعریف مشہور لفظ سے کرنا، یہ تعریف لفظی ہے. جبکہ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، تعریف لفظی کہتے ہیں انسان کے ذہن میں جو معانی جمع ہے، معانی مخزونہ میں سے ایک معنی کو ممتاز کر دینا، ایک معنی کو ممتاز کر دینا، یہ ہے تعریف لفظی. لیکن مشہور تعریف یہی ہے کہ غیر معروف یا غیر مشہور لفظ کی تعریف مشہور لفظ سے کر دے. جیسے کہ غضنفر کوئی نہیں جانتا کہ غضنفر کیا ہے، اور اسد معلوم ہے اس کو. لہذا اگر کوئی کہے کہ مل غضنفر، غضنفر کیا ہے، غضنفر تو نہیں جانتے، تو غضنفر کی تعریف اسدن سے کرنا، یہ تعریف لفظی ہے. یہ تعریف ہے اس لیے کہ اس کو شعر تو معلوم ہے، شعر معلوم تھا اس کو، لیکن غضنفر کا لفظ اس کو معلوم نہیں تھا، تو غیر معروف لفظ کی تفسیر یا تعریف معروف لفظ اور مشہور لفظ سے کرنا، یہ تعریف لفظی ہے. اور تیسرا ہے تعریف رسمی. تعریف رسمی، تعریف رسمی اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جس میں شے کی تعریف اس کے لازم، ایسے لازم کے ساتھ کی جائے
کہ جو اس شے کے ساتھ خاص ہو، مختص ہو۔ تعریف رسمی اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جس میں شے کی تعریف ایسے لازم کے ساتھ کی جائے کہ جو اس شے کے ساتھ مختص ہو، خاص ہو۔ جیسے انسان کی تعریف ضاحک سے کرنا، ضاحک انسان کا خاصہ ہے، لازم ہے، اور انسان ہی کے ساتھ مختص ہے، اس لیے کہ انسان کے علاوہ اور کوئی جانور ضاحک نہیں ہوتا۔ یا جیسے کہ مستقیم القامت ہے، اردو شارحین نے طویل القامت لکھا ہے، طویل القامت غلط ہے۔ طویل القامت کا مطلب ہے پھر کھجور بھی داخل ہو جائے گی، انسان کی تعریف میں کھجور درخت داخل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ بھی طویل القامت ہے۔ مستقیم القامت، مستقیم القامت یہ انسان کا خاصہ ہے اور انسان کے ساتھ لازم ہے۔ اور تعریف کی تینوں قسمیں سمجھ میں آ گئی؟ تعریف حقیقی، تعریف لفظی اور تعریف رسمی۔ اما الکتاب، اس کتاب کی تعریف فالقرآن سے کرنا، یہ تعریف لفظی ہے۔ اگر قرآن علم ہو، اگر قرآن پہلے احتمال کی صورت پر، چونکہ قرآن علم ہے اس لیے پھر کتاب کی تعریف قرآن سے کرنا یہ تعریف ہے، اس لیے کہ کتاب اگر کہہ جائے کتاب لے آؤ، کیا پڑھ رہے ہو؟ کتاب پڑھ رہا ہوں، تو فوراً پوچھے گا کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ جامی پڑھ رہے ہو، ہدایہ پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو واضح نہیں ہے۔ لیکن جب کہہ دے قرآن پڑھ رہا ہوں تو پھر آگے سوال نہیں ہوگا کہ کون سا قرآن پڑھ رہے ہو۔ ہاں کیفیت میں پھر اشتباہ ہوگا کہ کون سا سطروں والا پڑھ رہے ہو، 12 سطروں کا ہے، 15 سطر کا ہے، لیکن یہ کہ قرآن میں کوئی وہ نہیں ہے، اشتباہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کتاب غیر معروف ہے کیونکہ 3 اصطلاحوں میں کتاب کی تعریف الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کتاب کی تعریف قرآن سے کرنا یہ تعریف لفظی ہو جائے گا۔ غیر معروف لفظ کی تفسیر معروف لفظ سے کرنا تعریف لفظی ہوتا ہے، اس لیے کتاب کی تعریف قرآن سے کرنا یہ تعریف لفظی ہے۔ اور تعریف حقیقی پھر آگے شروع ہوگی، قرآن بمنزلہ جنس کے ہوگا، اور اس سے آگے المنزل علی الرسول یہ ان کے لیے فصلیں بنے گی، تو تعریف حقیقی آگے شروع ہو جائے گی جو جنس اور فصل پر مشتمل ہے۔ دوسرا احتمال یہ کہ قرآن یہ مصدر ہو، یہ کیا ہو؟ مصدر ہو، تو قرآن کو اگر مصدر مانا جائے تو اس پر بھی اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ الکتاب یہ مبتدا ہے، ذات ہے، اور القرآن اگر آپ مصدر مانو گے تو اور یہ وصف ہوتا ہے تو وصف کا ذات پر حمل لازم آتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں القرآن مصدر اپنے معنی مصدری میں نہیں بلکہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے، لہذا قرآن بمعنی مقروء یا تو محموز الفا ہے، قرأ محموز اللام ہے، قرأ یقرأ کا اس میں مفعول ہے مقروء کے معنی میں، اور یا یہ قرن یقرن مقرون کے معنی میں ہے۔ قرأ یقرأ معنی پڑھنا ہے اور قرن یقرن کے معنی ملانا ہے، تو پھر یہ مقروء یا مقرون کے معنی میں اس میں مفعول ہے، اور اس میں مفعول میں ذات مع الوصف ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس میں بھی ذات ہے اور کتاب بھی ذات ہے، اس لیے پھر اس کا ذات پر حمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ درست وہ بن جائے گا، اور خبر بنانا درست ہوگا۔ لہذا القرآن یہ بمنزلہ جنس کے ہیں، مقروء یا مقرون
کے معنی میں لے کر ساری پڑھی جانے والی کتابیں کتاب کی تعریف میں داخل ہو گئی، یا ساری وہ کتابیں جن کو ملائی گئی ہے، جن کے مضامین کو ملایا گیا ہے، تو وہ سب کے سب کتاب اللہ کی تعریف میں داخل ہو گئی بمنزل جنس۔ آگے المنزل علی الرسول، یہ فصل اول ہے، یہ فصل المنزل کی قید سے غیر منزل کتابیں نکل گئی، غیر سماوی کتابیں نکل گئی۔ علی الرسول، رسول پر الف لام جو داخل ہے یہ عوض میں ہے علی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا رسول سے چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اس لیے رسول کی قید سے باقی آسمانی کتابیں نکل گئی، باقی آسمانی کتابیں نکل گئی۔ المکتوب فی المصاحف، جو صحیفوں میں اس کو لکھا گیا ہے، لہذا جو صحیفوں میں نہیں ہے وہ نکل گئی۔ المنزل اور منزل دو طریقوں سے پڑھا گیا۔ اگر منزل باب تفعیل سے ہو، نزل ینزل تنزیل، تو اس کا معنی ہے بتدریج اتارنا، اور اگر یہ منزل ہو باب افعال سے ہو تو اس کا مطلب ہے ایک ہی دفعہ میں نازل کرنا، اور یہ دونوں قرآن کی صفتیں بن سکتی ہے، منزل بھی ہے اور منزل بھی ہے، اس لیے کہ قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں منزل ہے، ایک ہی دفعے میں اتارا گیا، اور آسمانی دنیا سے پھر زمین پر یہ تنزیل ہے، توڑا توڑا کر کے، آیت آیت کر کے، سورت سورت کر کے اس کو اتارا گیا ہے، اس لیے دونوں پڑھنا درست ہے۔ المکتوب فی المصاحف، جو صحیفوں میں جس کو لکھا گیا ہے، صحیفوں میں جس کو لکھا گیا ہے۔ البتہ اس پر اشکال ہے کہ جو صحیفوں میں لکھا گیا ہے المکتوب، تو وہ تو قرآن تو آگے آ جائے گا، وہ اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن نام ہے لفظ اور معنی دونوں کا، اور جو صحیفوں میں لکھا گیا ہے مکتوب ہے وہ نہ لفظ ہے اور نہ ہی معنی ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ تو نقوش ہے، وہ کیا ہے، وہ تو نقوش ہے جو لکھا گیا ہے۔ تو جو مکتوب ہے وہ قرآن نہیں، منزل نہیں، اور جو منزل ہے وہ مکتوب نہیں ہے۔ اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب دیا کہ یہاں مکتوب، المکتوب بمعنی المثبت کے ہے، المکتوب بمعنی المثبت کے ہے، جس کو ثابت کیا گیا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ الفاظ مثبت ہے بواسطہ نقوش کے، اور معانی مثبت ہے بواسطہ الفاظ کے، بواسطہ نقوش دلالت کرتے ہیں الفاظ پر، اور الفاظ دلالت کرتے ہیں معنی پر، لہذا جیسے نقوش مکتوب ہے تو اس کی دلالت الفاظ پر ہے، لہذا الفاظ بھی مکتوب، اور الفاظ کے واسطے سے معنی بھی مکتوب ہو گئے۔ المصاحف، مصاحف پر الف لام، اگر یہ الف لام عہد کے لیے ہے تو اس صورت میں پھر مصاحف سے مراد معروف مصاحف مراد ہے، مصاحف سبعہ، 7 قراء کے مصاحف، نافع مدنی، عبداللہ ابن کثیر عبداللہ مکی، ابو عمر مصری بصری یا بصری، اور ابن عامر دمشقی، حمزہ کوفی، عاصم کوفی، اور امام کسائی کوفی، یہ 7 قراء ہے، یہ 7 قراء ان کے مصاحف مراد ہے۔ تو الف لام اگر عہد کے لیے ہے تو اس سے مراد قراء سبعہ کے مصاحف مراد ہے۔ پھر اس قید سے، المصاحف کی قید سے، وہ قرأت، وہ قرآن، وہ آیات نکل جاتی ہے کہ جو ان 7 مصاحف میں نہیں ہے،
جو ان 7 مصاحف میں نہیں ہے، لہذا وہ نکل جاتی ہے۔ جب یہاں سے نکل گئی تو پھر المنقول عنہ نقلا متواترا کی قید یہ زائد ہو جائے گی۔ یہ قید کیا ہوگی؟ تاکید کے لیے ہوگی، زائد ہوگی۔ اس سے کسی قرأت کو نکالنا مقصود نہیں، اس لیے کہ ان 7 قراء کے مصاحف میں جو لکھا گیا ہے وہ متواتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ متواتر ہے۔ اور اگر یہ المصاحف پر الف لام یہ عہد کے لیے نہ ہو بلکہ جنس کے لیے ہو، جنس کے لیے، تو پھر ہر وہ آیت، ہر وہ قرآن، چاہے وہ متواتر ہو، چاہے وہ مشہورہ ہو، یا چاہے وہ قرأت احادہ ہو یا قرأت شاذہ ہو، جو بھی مصاحف میں نقل ہے، کیونکہ الف لام جنس کے لیے تمام مصاحف کو شامل ہو گئی، تمام مصاحف کو، کتاب اللہ کی یہ تعریف تمام مصاحف میں لکھی گئی آیاتوں کو شامل ہے، چاہے متواتر ہو یا مشہورہ ہو یا احادہ ہو یا شاذہ ہو، سب کو شامل ہے۔ پھر آگے المنقول عنہ نقلا متواترا، یہ قید اس کے لیے احترازی بن جائے گا۔ یہ قید کیا بن جائے گا؟ احترازی بن جائے گا۔ اس قید سے المنقول عنہ نقلا متواترا، ان مصاحف میں جو قرأت مشہورہ ہے، جو قرأت احادہ ہے اور جو قرأت شاذہ ہے، وہ سب نکل گئے، اس لیے کہ وہ متواتر نہیں ہے۔ تو نقلا متواترا کی قید احترازی ہوگی، ان سے غیر متواتر قرأت نکل جائے گی۔ بلا شبہتن، یہ بلا شبہتن کی قید یہ تاکید کے لیے ہے، زائد ہے۔ یہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے زائد ہے، ایک قول۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، زائد نہیں ہے، تاکید کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے امام خصاف رحمہ اللہ پر رد ہے۔ امام خصاف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اس سے قرأت مشہورہ سے احتراز ہو گیا، قرأت مشہورہ سے احتراز ہو گیا، اس لیے کہ امام خصاف کے نزدیک قرأت مشہورہ متواتر کی قسم ہے، تو ان کے نزدیک متواتر 2 قسم کا، ایک متواتر وہ ہے جو بلا شبہ ہے، اور دوسرا متواتر وہ ہے جو مع شبہ، جو مع شبہ ہے یہی مشہور ہے۔ تو بلا شبہ کی قید سے کیا نکل گیا؟ قرأت مشہور نکل گیا، قرأت، اس لیے کہ وہ بھی متواتر ہے لیکن مع شبہتن۔ وہ آیا سمجھ میں؟ یہ دوسرا قول ہو گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بلا شبہتن سے احتراز ہو گیا تسمیہ سے، اس لیے کہ تسمیہ کے قرآن ہونے میں اختلاف ہے، کیا یہ تسمیہ قرآن کا جز ہے یا نہیں، جو سورتوں کے شروع میں ہے۔ اس میں چونکہ شبہ تھا تو بلا شبہتن کی قید سے تسمیہ قرآن کی تعریف سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں شبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حائضہ اور جنبی کے لیے بسم اللہ کا پڑھنا جائز ہے، بسم اللہ کا پڑھنا جائز ہے، لہذا اگر قرآن ہوتا تو پھر پڑھنا جائز نہ ہوتا۔ اگرچہ اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے بقصد تبرک، یہ دعاؤں میں سے ہے، اس لیے پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتی ہے جنبی اور حائضہ۔ قرآن مجید کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ تعریف یاد ہو جائے گی یا ہوئی ہے؟ یہ تو نور انوار سے اور شاشی سے چلی آتی ہے۔ جی ٹائم میں برکت نہیں ہے، آئے گی انشاءاللہ، تھوڑا سا ابھی سٹارٹ ہے تو تھوڑا سا پسے ہوئے کیچڑ میں، جو ہی موٹر وے میں انشاءاللہ موٹر وے پہ چڑھیں گے، آگے بس موٹر وے قریب ہے۔ اور اس میں دوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ دوڑ والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سوتے سوتے بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نور انوار چیختے چیختے بھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ اسم للنظم والمعنی جمیعاً، آسان سے سبق ہے، نور انوار میں پڑھ چکے ہو، قرآن نام ہے، نظم اور معنی دونوں کا ہے۔
اس میں اختلاف ہے کہ قرآن صرف لفظ کا نام ہے یا معنی کا نام ہے یا دونوں کا ہے. 3 قول ہے. پہلا قول یہ کہ قرآن صرف اور صرف نظم کا نام ہے، لفظ کا معنی نہیں ہے. ان کے پاس 2 دلیلیں ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ جو قرآن کی تعریف کی گئی یہ سب کی تعریفیں المنزل، المکتوب اور المنقول، یہ الفاظ کے صفات ہیں، یہ معنی کے نہیں ہیں. لفظ ایک جگہ سے دوسری جگہ نازل وہ منتقل ہوتا ہے، لفظ لکھ کے جاتے ہیں، لفظ نازل ہوتے ہیں، معنی نازل نہیں ہوتی. لہذا یہ صفات جو ہیں قرآن مجید کی تعریف میں ذکر کی گئی ہے، یہ الفاظ کے بنتے ہیں، معنی کے نہیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ صفت لگا دی قرآنا عربیا. تو یہ عربی اور عبرانی اور سریانی اور عجمی ہونا یہ الفاظ کے صفات ہیں، یہ معنی کی صفت. معنی عربی عجمی نہیں ہوتا، لفظ عربی عجمی بنتے ہیں. اس لیے یہ عربین کی صفت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام ہے، معنی کا نام نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف معانی کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نماز میں فارسی کی قرأت کی اجازت دی ہے باوجود عربی پر قدرت کے. ایک آدمی کو عربی آتی نہیں ہے تو وہ تو مجبور ہے، اگر وہ فارسی زبان کا ہے تو فارسی میں قرأت کرے، کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے. لیکن ایک آدمی عربی زبان پر قدرت رکھتا ہے پھر بھی وہ فارسی میں قرأت کرے، تو جو فارسی میں قرأت کرے گا لفظ تو عربی نہ رہا لیکن معنی قرآن ہے، اسی قرآن کے معانی کو الفاظ فارسیہ دے کر وہ فارسی میں قرأت کر رہا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے. امام صاحب کے اس کے جواز اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن صرف معانی کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. یقیناً یہ کتاب اللہ قرآن پہلے کتابوں میں موجود تھا. زبر بمعنی کتب، یہ پہلے کتابوں میں یہ قرآن مجید موجود تھا. اور پہلے کتابیں بالاتفاق عربی میں نہیں تھی، عبرانی ہے یا سریانی ہے، عربی میں نہیں تھی. تو جب پہلے والی کتابیں عربی میں نہیں تھی اور قرآن ان میں موجود ہے تو بے اعتبار لفظ تو نہ ہوئے، بے اعتبار معنی اور مفہوم کے ہو گئے. معلوم ہو قرآن معنی کا نام ہے، لفظ کا نام نہیں. وہ ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی. تیسرے قول والے کہتے ہیں کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے. یہی قول راجح ہے. اسی قول کو نور انوار والے نے اور صاحب منتخب الحسامی نے بھی ذکر کیا، اسی کو صحیح قرار دیا کہ قرآن دونوں کا نام ہے. اور دلیل ان کی دونوں قولوں والوں کی دلیل ہے. پہلے قول والوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن معنی کا لفظ کا نام ہے، اور دوسرے قول والوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن معنی کا نام ہے. لہذا یہ کہتے ہیں قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے. رہی ان کی عقلی دلیل کا جواب دیا ہے کہ قرآن کے یہ کہنا کہ پہلے قول والوں کا کہ الفاظ ہی منزل ہوتے ہیں، وہی مکتوب ہوتے ہیں، وہی منقول ہوتے ہیں، معنی نہیں ہو سکتا، یہ بات درست نہیں. اس لیے کہ جیسے لفظ منزل ہے تو لفظ دلالت کرتے ہیں معنی پر، لفظ دلالت کرتے ہیں معنی پر. تو جب لفظ منزل ہو گیا تو معنی خود بخود منزل ہو گیا، مکتوب ہو گیا اور منقول ہو گیا. اس لیے ان صفات کو صرف الفاظ کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں. اور دوسرے قول والوں نے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جواز سے استدلال کیا، اس کا جواب یہ دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ جو جواز کا فتویٰ دیا تھا وہ ایک عذر کی بنیاد پر تھا، اور بعد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا. صحیح قول کے مطابق امام صاحب نے کیا کیا؟ اس قول سے رجوع کیا. امام صاحب نے صرف اس وجہ سے فتویٰ دیا تھا کہ عربی زبان ایک فصیح اور بلیغ زبان ہے. اگر کوئی آدمی نماز میں اللہ کے ساتھ مشغول ہو جائے تو نماز تو حالت مناجات والی ہے، اللہ سے راز و نیاز اور گفتگو والی حالت ہوتی ہے. اور اگر یہ عربی زبان میں قرأت کرے گا تو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت میں یہ اتنا مشغول ہو جائے گا
کہ عربی فصاحت مقفع اور مسجع عبارات ہیں، اس میں یہ مشغول ہوگا، اس کا ذہن اللہ کی طرف جائے گا نہیں، اللہ سے کٹ جائے گا، تو کاٹنے کے ذریعے جو بنے گی یہ عبارات بنے گی عربی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اس مناجات کو خالص بنانے کے لیے امام صاحب نے فرمایا کہ عربی میں قرأت نہ کرے اگرچہ قادر ہو، بلکہ فارسی میں قرأت کرے، تاکہ اس کا اللہ کے ساتھ یہ جو ملاقات ہے، یہ جو گفتگو ہے، یہ خالص رہے، درمیان میں کوئی چیز آڑ نہ بنے، یہ قرأت، یہ جو فصاحت اور بلاغت ہے، یہ آڑ نہ بنے۔ اگر ہم پشتوں میں بھی تلاوت کریں تو پھر بھی ہم اللہ کے ساتھ مناجات میں نہیں ہوں گے۔ یہ امام صاحب چونکہ بحر توحید میں مستغرق تھے، بحر توحید میں مستغرق تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جیسے میں اس طرح راز و نیاز میں مجھے عبارات اگر آگے پیچھے کر دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ معاذ کو بھی کرتی ہو، اس لیے انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا، لیکن بہرحال اس قول سے پھر کیا کیا، رجوع کیا۔ امام صاحب نے صرف نماز کے حق میں قرآن کے معنی کے قائل ہو گئے اور لفظ کے نظم کو ساقط کر دیا، صرف نماز کے حق میں، کہ نظم بھی قرآن ہے لیکن رکن لازم نہیں ہے۔ رکن قرآن کے دو رکن ہے، لفظ اور معنی، لیکن یہ جو نظم ہے لفظ، یہ رکن تو ہے لیکن لازم نہیں ہے، تو صرف نماز کے حق میں ساقط کیا۔ نماز کے علاوہ وہ بھی لفظ کے قرآن ہونے کے قائل تھے، لہذا جنبی آدمی کے لیے اور حائضہ عورت کے لیے فارسی میں قرأت کی اجازت دیتے، اس لیے کہ صرف معنی قرآن نہیں ہے، لفظ بھی قرآن ہے، نماز میں صرف فارسی کی قرأت کی اجازت دیتے تھے اس عذر کی بنیاد پر۔ البتہ اس پر اشکال ہے کہ جب قرآن رکن ہے، نظم رکن ہے قرآن کا، جیسے معنی رکن ہے تو نظم بھی رکن ہے، اور رکن و شے داخل و شے ہوتی ہے، لہذا پھر ساقط کیسے ہو گیا، فارسی میں قرأت کیسے جائز قرار دی؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ رکن ہے لیکن رکن لازم نہیں ہے، رکن تو ہے لیکن لازم، جیسے کہ ایمان میں تصدیق قلبی اور اقرار باللسان دونوں ایمان کے رکن ہے، لیکن اقرار باللسان ایسا رکن ہے کہ رکن لازم نہیں ہے۔ وہ آیا سمجھ میں؟ اس لیے کہ اکراہ کے وقت ساقط ہو جاتا ہے، اکراہ کے وقت ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ کافی ہے، یہ بات انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔